السلام علیکم۔ پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایمن منظور۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے برطانیہ میں نوجوان خواتین کے بڑھتے ہوئے قتل کے واقعات کے بارے میں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں ہر 5 میں سے ایک عورت کو اپنی زندگی کے دوران جنسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ 4 میں سے ایک کو گھریلو زیادتی کا۔ انگلینڈ اور ویلز میں ہر ہفتے کم از کم 2 خواتین اپنے سابق یا حالیہ شوہر کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں، اور یہ اعداد و شمار ایک دہائی سے لگ بھگ کچھ اسی طرح ہی ہیں۔ برطانیہ میں کچھ ہی عرصے میں عورتوں کے ہائی پروفائل قتل کے کیسز کے بعد خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ برطانیہ عورتوں کے لیے کتنا محفوظ ہے۔ برطانیہ کو اکثر پاکستان یا بھارت سے پڑھائی یا کام کے لیے آنے والی خواتین کے لیے بہتر اور محفوظ ملک تصور کیا جاتا ہے۔ شاید یہی سوچ کر پاکستان کے علاقے جڑامالہ سے 21 سالہ ہینا بشیر لندن آئی تھیں۔ ان کے گھر والوں نے تو انہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہیں اسی ماہ مبینہ طور پر ان کے اپنے ہی گاؤں کے لڑکے نے لندن میں ان کے اپنے ہی فلیٹ میں قتل کر دیا۔ ہینا بشیر کا کیس دیگر خواتین سے مختلف نہیں جن کا ہم اس پروگرام میں ذکر کریں گے، لیکن پہلے کچھ اعداد و شمار کی بات کر لیں۔ برطانیہ، خاص طور پر لندن کے بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ کلچرلی رچ، ڈائیورس اور خواتین کے لیے سیف سوسائٹی ہے، لیکن خواتین کے خلاف تشدد کے بارے میں اعداد و شمار پریشان کن ہیں۔ اپریل 2020 سے مارچ 2021 تک 177 خواتین کو قتل کیا گیا۔ شناخت کیے گئے قاتلوں میں 90% سے زیادہ مرد ہیں۔ ستمبر 2020 سے اگست 2021 تک تقریباً 41,000 خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئیں، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے۔ اسی طرح ریپ کے 1.3% کیسز میں ملزمان کے خلاف کارروائی ہو سکی۔ جنوری 2020 سے دسمبر 2021 میں گھریلو تشدد کے 90,000 واقعات رپورٹ ہوئے، جو پچھلے سال کی نسبت 7% زیادہ ہیں۔ 35 برس کی زارا الینا اپنے گھر سے صرف 10 منٹ دور ایسٹ لندن کی ایک سڑک پر چل رہی تھیں جب ایک شخص نے ان پر حملہ کیا، اور ایسے واقعات تھم نہیں رہے بلکہ ہر کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اور یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں برطانیہ سے سینئر صحافی مقیم احمد، جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مقیم احمد سے بات کا آغاز کریں گے۔ مقیم، یہ بتائیے کہ اس سال برطانیہ میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں، وہیں خواتین کے لیے خاصی تشویشناک صورتحال نظر آتی ہے۔ ایک سال میں خواتین کے 177 قتل کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یا برطانیہ عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے؟ بڑا دل دکھتا ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ برطانیہ کا جو تاثر تھا، جو ایک امیج ہے دنیا بھر میں، وہ ایک آزاد خیال اور محفوظ ملک کا ہے۔ خواتین باقی یورپین اور امریکن اٹلانٹک میں جو ممالک ہیں، ان کی خواتین کی طرح کام کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، دنیا کے ہر شعبے میں مصروف عمل ہیں، اور جنرلی اٹس اے سیف کنٹری۔ لیکن یہ جو فگرز ہیں اس سال کی بڑی الارمنگ ہیں، اور اس میں یعنی جو قتل ہوئے ہیں اس میں سے جو 58 ابھی تک تو یہ پتہ نہیں لگ سکا، یا جن پہ تفتیش ہو رہی ہے وہ نہیں پتہ لگ سکا کہ قاتل کون تھا یا قاتل کی تلاش جاری ہے۔ جو کیسز کسی حد تک سالو ہو چکے ہیں اس میں سے 90% میں مرد جو ہیں وہ قاتل ثابت ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو کیسز قتل کے ہوئے ہیں اس میں وہ خواتین اپنے قریبی رشتہ داروں، اور سب سے زیادہ یا تو ان کا کوئی خامند ہے، پارٹنر ہے، یا بوائے فرینڈ ہے اگر، تو وہ ان کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا۔ ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ تو ماہر نفسیات زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو امکانی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ معاشی تنگ دستی ہے، اور کیونکہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں پینڈیمک کے بعد، کہ لوگوں کی جابز نہیں ہیں، گھر میں مقید رہے، اور اگر آپ فلیٹ میں ہیں، بچے بھی ہیں، اور سارا دن مطلب
آپ کو پیس آف مائنڈ نہ ملے یا اپنے لیے ٹائم نہ ملے، لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جب کچھ کرنے کو نہیں ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جناب ڈرگز لے رہے ہیں لوگ، تو ڈرگ کے انفلوئنس میں بھی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بظاہر وجوہات نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں تو یہ ڈیفینیٹلی اس سال زیادہ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے۔ 2 کیسز جس سے ہمارے پاکستان کا نام جڑا ہوا تھا، ایک کیس ابھی حال ہی میں ہوا، 21 سالہ طالبہ تھیں جو پاکستان کے شہر جڑانوالہ کے گاؤں سے پی ایچ ڈی کرنے برطانیہ آئی تھیں، کوونٹری یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہنا بشیر ان کا نام تھا، لیکن ان کا قتل جو ہوا وہ ان کے ہی گاؤں کے ایک نوجوان نے کیا جو ان کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ابھی حال ہی میں ان کی تدفین ان کے گاؤں میں ہوئی، اور بڑا افسوسناک تھا، اور میڈیا میں بھی بہت ہائی لائٹ ہوا، ہم بھی پریشان ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ حال ہی میں ہوا جس میں پاکستانی نژاد زہرا علینا جو تھیں، وہ الصبح لندن کی سڑک پر واک کر رہی تھیں اور ان پر کسی نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے سر اور گردن پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ، اور کیونکہ وہ ایشین بیک گراؤنڈ کی تھیں تو تمام ایشین کمیونٹیز میں اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا گیا، اور حیرانی ہوئی کہ الصبح ایسا واقعہ ہو گیا اور کسی انجان آدمی نے ایک دم اٹیک کر دیا۔ اب اس میں وی ڈونٹ نو کہ اس آدمی کی ذہنی حالت کیا تھی، کسی ڈرگ کے انفلوئنس میں تھا یا کوئی ذاتی دشمنی کا واقعہ ہے، ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے کہ اپریل 2020 سے مارچ 2021 کے دوران انگلینڈ اور ویلز میں 177 عورتوں کو قتل کیا گیا ہے۔ ان میں 58 کیسز جو ہیں ان کی تفتیش جاری ہے، اور ابھی تک قاتل کا کوئی پتہ نہیں لگا، لیکن یہ ہے کہ 90% کیسز میں قاتل جو ہیں وہ مرد ہی سامنے آئے ہیں۔ مقیم صاحب، یہ بتائیے کہ ہم جن 177 واقعات کی بات کر رہے ہیں ان میں کن ممالک کی خواتین زیادہ شامل ہیں؟ کیا یہ برطانوی خواتین ہیں یا دیگر ممالک سے پڑھائی یا جاب کی غرض سے آئی ہوئی خواتین ہیں؟ نہیں، میجورٹی تو یہ مطلب سفید فام برطانوی سمجھ لیں، اور باقی یہ اکا دکیا واقعات میں کوئی پاکستانی نژاد، یہ 2 کیس ہو گئے، باقی جو ہیں سیاہ فام بھی ہیں یہاں پہ، اور دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، بٹ جو یعنی فگرز دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ برطانوی سفید فام جو ہیں وہ زیادہ مقتول خواتین ہوں گی۔ وجوہات کیا سامنے آئی ہیں ان واقعات کی؟ قتل کے واقعات میں اچانک اضافہ کیوں ہوا؟ کوئی تفتیشی رپورٹ سامنے آ سکی ہے اب تک؟ یہ جو یعنی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں اور سوشل ورکرز ہیں، وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کیا وجوہات ہیں، جس طرح آپ نے کہا، اسی طرح کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گزشتہ 20 سال میں یہ ہوا ہے کہ سوسائٹی میں علیحدگی پسندی سمجھ لیں یا میل ملاپ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ اس میں واضح طور پر یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹیبز کا استعمال اور سوشل میڈیا پر رہنے کی وجہ سے، مطلب ینگسٹر جیسے نیبرز میں کھیل نہیں رہے بچے یا کم کھیل رہے ہیں، میل ملاقات زیادہ نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے سرکلز میں محدود ہو کر رہ گئے۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے۔ دوسرا، وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے لوگ ممبر پارلیمنٹس وغیرہ سے ملاقات کر لیتے تھے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اڑچن آ گئی تو وہ انہیں تعاون مل جاتا تھا، اپنے مسائل پر بات کر لیتے تھے۔ پھر اس سے پہلے یہ تھا کہ اسکولوں میں لڑکیوں کو تحفظ کے لیے کاؤنسلنگ یا ایڈوائس دی جاتی تھی کہ اور پھر ینگسٹرز کو اور بچیوں کو ایک سیفٹی الارم دے دیا جاتا تھا کہ اگر جیسے پینک الارم کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے ہی کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی نے اٹیک کیا یا آپ خوفزدہ ہیں تو آپ وہ بجا دیں، تو سائرن بجنا، آپ کے ارد گرد کوئی 25-50 گز میں مطلب آواز جائے گی تو یا تو وہ خوفزدہ ہو کے بھاگ جائے گا یا کوئی موقع واردات پر پہنچ جائے گا، تو وہ بچت ہو جاتی تھی۔ اب پرابلم یہ ہو گئی کہ اخراجات ان کے بڑھ گئے، اور حکومتیں جو ہیں وہ اخراجات کٹ کرنے کے چکر میں، اور کئی جگہ انہوں نے کم بھی کر دیا، جس کی وجہ سے یہ فیسلٹیز ختم ہو گئی۔
हुकूमती सतह पर इन वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? हुकूमत कह रही है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकने के लिए हर कदम उठाया जाएगा, और अभी हुकूमत ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद रोकने के लिए 4 करोड़ 30 लाख पाउंड मुख्तस किए हैं। उसके अलावा मसरूफ़ सड़कों पर पुलिस की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया गया है, ताकि ख़वातीन जो है हिफाज़ती जो हसार है उसको देख सकें, और लोगों को भी पता हो कि पुलिस गश्त पर है, और उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन ये है कि लोगों का गम और गुस्सा जो है ना, वो सोशल मीडिया पे बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन इसमें वजूहात जो हैं वो ज़्यादातर समाजी हैं, कि ताल्लुकात अच्छे ना होना घर में, या ड्रग्स का इस्तेमाल है, और या कोई मुआशी मसला है जिसकी वजह से ये हो जाता है। उसके बाद फिर ये है कि ये नफ़सियाती वजूहात हैं कि कुछ लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, खुदा ना ख़ास्ता दे वांट टू अटैक समवन बिकॉज़ ऑफ देयर कलर, देयर रिलिजन, या कोई ऐसी चीज़, मतलब ऐसे इंडिविजुअल वाक़यात भी हुए ना कि जिसमें वो टारगेट करके हिट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है सिलसिला चल रहा है, और स्याह-फ़ाम ख़वातीन जो हैं वो ये समझती हैं कि मतलब हमारे साथ कुछ हो तो वो मीडिया उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता, या उस तरह हाईलाइट नहीं करता कि जैसे सफ़ेद फ़ाम लोगों के साथ होता है। तो ये एक माशरती तफ़रीक़ भी कुछ लोगों के ज़हन में है, कि ये इस कम्युनिटी का अगर आदमी मरता है, या खुदा ना ख़ास्ता किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, तो जो हैं मीडिया पर्सन्स वो उस तरह उसको रिपोर्ट नहीं करते। यानी हमदर्दी किसी के साथ दिखा दी, या किसी को ज़्यादा प्रोजेक्शन दे दी, तो इस किस्म की भी एक तासुर है। इस मौजू पर मुकीम अहमद से कुछ मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुकीम साहब, रेप केसेस की अगर बात करें तो कुछ रेप के बढ़ते हुए वाक़यात भी क्या इन्हीं केसेस में शामिल हैं? क्योंकि बहुत से वाक़यात में रेप के बाद कत्ल किया गया है। क्योंकि जिस तरह समाजी रवैयों और नफ्सियाती मसाइल की बात की आपने, तो क्या यही इसकी वजह समझें? इस समाजी तौर पे यही मसले हैं कि लोगों को यानी दे डोंट स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज़, यानी, और या वो नशे की लत में मुब्तला हैं, और वो इस तरह के वाक़यात में मुलविस हो जाते हैं। कई दफ़ा ये है कि कुछ जुनूनी किस्म के लोग होते हैं कि वो अपॉर्चुनिस्ट किस्म के, कि उन्होंने देखा कि मौका है, फ़ायदा उठा लो। तो ये हर किस्म का ही सिलसिला है, इसमें आप यानी कोई लेबल नहीं लगा सकते कि इस वजह से या उस वजह से। हर केस अपनी जगह डिफरेंट है, और हर जो कातिल है या रेपिस्ट है वो एक और इंडिविजुअल केस है अपनी-अपनी जगह पर। क्या माजी में बरतानिया में ऐसे वाक़यात की कोई मिसाल मिलती है? और अगर ऐसा पहले भी हुआ है तो इसका सद्देबाब क्या किया गया? पहले यानी गुज़िश्ता 20 साल से तादाद में इज़ाफ़ा हो रहा है। ये गुज़िश्ता साल से इस साल जो है 13% ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। तो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो मतलब अब तो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गैजेट्स भी यूज़ कर रही है, गूगल अर्थ का इस्तेमाल है, फिर उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो निशानदही कर देते हैं कि कौन से इलाकों में ज़्यादा वाक़यात हुए, कब हुए, किस वक़्त हुए, किन हालात में हुए, तो वो एक डेटा मुरतब हुआ होता है, उससे भी अंदाज़ा लगा लेती है पुलिस कि किन इलाकों में गश्त बढ़ाने की ज़रूरत है, किन मौक़े पर पुलिस की प्रेज़ेंस ज़रूरी है, और किन जगहों पर कैमरे लगाने हैं, सीसीटीवी कैमराज़ हो गए, तो वो हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। मतलब फिर वो वर्किंग शुरू हो जाती है, एक ये ट्रिगर हो जाता है सिस्टम, या फ्लैग अप हो गया कि जी ये इस एरिया में ऐसा हो रहा है, तो क्यों हुआ? इस्लामोफोबिया का केस रिपोर्ट होता है, फिर वो उसकी छानबीन होती है। तो वक़्त के नज़ाकत से और उस वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से फिर वो सिस्टम आगे बढ़ता है।
لیکن اور اب یہ ہے کہ جیسے ہی واقعات کی یہ رپورٹ آئی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بجٹ بڑھا دیا، پولیس بڑھا دی اور سوشل ورکرز کو اور کمیونٹی کو انوالو کر دیا کہ جی آپ اکیلے دکیلے ایسی جگہوں سے نہ گزریں کہ جہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پریویسلی ہو چکا ہے، یا جہاں پہ اندھیرا ہو آپ وہ گلیاں یا سڑکیں اوائڈ کریں، جہاں بھی ممکن ہو روشنی میں چلیں، اور جہاں بھی آپ کو کوئی ایسا خطرہ لگتا ہے تو کوشش کریں کہ کسی رش والی جگہ پر چلے جائیں یا جہاں پر زیادہ لوگ ہوں، تو تاکہ حملے سے بچ جائیں۔ حالیہ واقعات میں ملوث ملزمان میں سے اب تک کتنے لوگوں کو سزا ہو چکی ہے یا وہ قانون کی گرفت میں آ سکے ہیں؟ کیا سزائیں ان کو دی جا سکتی ہیں؟ اس میں ان کا سسٹم جو ہے سزا کا بڑا فیئر بھی ہے اور بڑا سخت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 177 رپورٹ ہوئے ہیں، 58 کی تفتیش جاری ہے ابھی تک، مطلب اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ چھوڑ دیں گے یا کیس بند کر دیں گے۔ 50-25 سال کے بعد بھی کوئی فورنزک رپورٹ آ گئی، کوئی ٹیسٹ مل گیا، کسی کی نشاندہی ہو گئی کہ جیسے کوئی مفرور بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس کا کہیں ڈی این اے مل جائے گا، ڈینٹل ریکارڈ مل گیا، کہیں سے اس کے سر کا بال مل گیا، کہیں سے خون کا قطرہ مل گیا، تو وہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے پہنچ جائے گا، کیونکہ ہر چیز تو ان کے یہاں کمپیوٹرائزڈ ہے، میڈیکل ریکارڈ ہے، نفسیاتی علاج کا ریکارڈ ہے، اور یعنی ڈی این اے کا ڈیٹا ہے، فیملی ہسٹری ہے، تو وہ پہنچ جاتے ہیں دیر یا سویر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی آپ بچ کے نکل جائیں، سزائیں بڑی سخت ہیں۔ یعنی ابھی تک ان حالیہ واقعات میں کسی کو سزا نہیں ہو سکی۔ لارڈ نذیر احمد کشمیری نژاد پاکستانی، ان کو اور ان کے 2 بھائیوں کو اس کیس میں سزا ہوئی ہے کہ جس میں 50 سال کے بعد وہ گرفتار ہوئے ہیں اور سزائیں ہوئی ہیں۔ وہ 15 سال کے تھے اور 15-18 سال کے تھے وہ تینوں بھائی، جس وقت انہوں نے کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اور یہ اپنا ملکہ کے صاحبزادے پرنس اینڈرو، ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، ان کو شاہی اس سے ہٹا دیا گیا ذمہ داریوں سے۔ ناظرین، خواتین کے خلاف جرائم میں اضافے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول پر بھی فکر مندی دکھائی دیتی ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل کہتی ہیں کہ خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت سب سے اہم ترجیح ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد روکنے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ سن 2021-22 میں وزارت داخلہ نے خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے 4 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ مختص کیے۔ خواتین کی حفاظت کے لیے مصروف سڑکوں پر پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس بات پر بھی زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ زیادہ وکٹمز کی حفاظت کی جائے اور انہیں مکمل انصاف دلایا جائے۔ پولیس کے کلچر میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ آفیسرز اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں قانون، حکومتی نعرے، سول سوسائٹی کی آوازیں سب خواتین کے حقوق، ان کے تحفظ کے بارے میں ایک پازیٹیو پروگریسو بیانیے پر متفق ہیں، وہاں بھی وہ عورتیں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتیں۔ تو اس کی وجہ شاید پدر شاہی ہے، جو تمام پروٹیکشنز کے باوجود ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس میں عورتوں کو سڑک چلتے تنگ کرنا یا جملے کسنا ایک عام بات خیال کیا جاتا ہے، اور یہی رویے آگے چل کر جسمانی تشدد اور قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جب تک اس طرح کے رویوں کو پوری طرح بدلا نہیں جاتا، عورتیں پوری طرح کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ ایمن منظور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔